ایک کافر مشرک ہی یہ بات اس انداز سے کہہ سکتا ہے جو اللہ سے بالکل بے خوف ہو. حالانکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے گا. اور ظالموں، اللہ کا پاؤں کے اس انداز سے ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو. اللہ کا شانہ انداز اس طرح بیان ہوا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس کو میں نے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ ایک انداز ہوتا ہے اللہ کی طاقت اور قدرت کا. تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم سے یہ وعدہ کیا میں دونوں کو بھروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شان اس میں دکھائی ہے کہ سارے جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد بھی، اتنی بڑی بڑی بادشاہ دینے کے بعد بھی جنت میں جگہ خالی رہ جائے گی. اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے، اور اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں ڈالے گا. اس کی دنیاوی لحاظ سے میں ایک مثال آپ کو دوں. دیکھیے، اگر کسی گاڑی میں جگہ بھی ہو، سیٹیں بھی ہوں، پھر بھی آپ کو نہ بٹھایا جائے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا. ہاں، جگہ نہ ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی جگہ نہیں تھی، کوئی بات نہیں، میری باری نہیں آئی یا یہ مسئلہ ہے. لیکن جگہ بھی ہو اور پھر آپ کو نہ بٹھایا جائے، ساری آپ ریکوائرمنٹ پوری بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ کو نہ بٹھایا جائے، اور وہ بندہ کہے کہ نہیں یہ مسئلہ تمہارے اندر نہیں لہذا تم اس گاڑی کے اندر نہیں آ سکتے ہو، تو کتنا غصہ آئے گا پھر اپنے اوپر آپ کو کہ وہ ریکوائرمنٹ میں نے کیوں نہیں پوری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ جنت کے اندر جگہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مشرکوں کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی دیریے کو، کسی بریلوی کو، دیوبندی کو، اہل حدیث کو، سلفی کو، صوفی کو جنت کے اندر داخل ہونے کا اجازت نہیں دے گا. کتنی تکلیف ہوگی اس وقت آپ لوگوں کو. اور دوسری طرف جہنم کے بارے میں کہا کہ ظاہری بات ہے جہنم بھی بہت بڑی ہے، تو وہاں ساری انسانیت، حالانکہ کتنی انسانیت ہوگی. یعنی اس کی مثال ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ جس طرح ایک سفید بیل ہو اور ایک چھوٹا سا ڈاٹ کالا یا کالا بیل ہو اور ایک چھوٹا سا ڈاٹ سفید، یہ جنتیوں جہنمیوں کا ریشو ہے. تو اتنے جہنمی بھی ڈالنے کے بعد پھر بھی اس جہنم کی آواز آئے گی حل من مزید، حل من مزید. کیا کوئی اور بھی بدماش ہے؟ کیا کوئی اور بھی کافر و مشرک ہے؟ یا اللہ میں اس کو آج پیس کے رکھ دوں. کیا اور ہے یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، یا ابراہیم کسنی کے نعرے لگانے والا؟ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اور بھی ہے جو واسطے وسیلے کے ساتھ پکارا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کو، رکوع اور سجدے ثابت کیا کرتا تھا نبیوں کے، ولیوں کے، مزاروں کے، پیروں کے، پنیوں کی پنڈلی دبانے والا کوئی اور بھی ہے؟ تعویذ گنڈے والا کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اور بھی ہے جمہوریت کا پرستار؟ کوئی اور بھی ہے؟ یا اللہ میرے اندر بڑی گنجائش ہے، اور لائیں اور لائیں. تو اس انداز سے جب سارے کافر مشرک ختم ہو جائیں گے تو ابھی جگہ باقی ہوگی، اور اللہ نے چونکہ وعدہ کر دیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے گا. اس انداز یہ مالک کا ایک شان ہے، اور سہم جائے گی اتنی بڑی جہنم، اور سہم جائے گی کہ میں بھر گئی بھر گئی بھر گئی، اس طرح انداز سے خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک شانہ انداز بیان ہوا ہے وہاں، اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ اللہ جس کی ٹانگ جہنم میں جلے گی وہ لانتی. اس طرح کی بات تو کر رہا ہے اللہ اپنے مالک کے بارے میں، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. تو یہ ایسا ان سب کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. یہ جتنے منکرین تکفیر ہیں یا منکرین حدیث ہیں، یہ قادیانی ہے، یہ سارے یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ دوسرے مشرک ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنی فلاں صفت فلاں کو دے دی، اللہ تعالیٰ نے فلاں کو داتا بنا دیا، فلاں کو دستگیر بنا لیا، فلاں کو بیٹا بنا لیا، فلاں کو اپنی ذات کا ٹکڑا بنا دیا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نور من نور اللہ ہے. اس طرح کے جتنے بکواس کرتے رہے ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کا پروگرام وہاں تیار کر کے رکھا ہوا ہے.